حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ 21 اپریل 2020 حضرت جی مولانا سعد صاحب کا انٹرویو۔ کچھ ریزلٹس پازیٹیو آئے ہیں، کیا اس سے ہم کووڈ کے ذمہ دار ہوں گے؟ چیف تبلیغی جماعت مولانا سعد صاحب نے ایس راجو کو اپنے ایڈوکیٹ کے ذریعے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پولیس سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ مرکز کی عمارت میں کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مرکز بھارت میں سب سے بڑا کووڈ 19 کا ذریعہ بن جائے۔ ترمیم شدہ اقتباسات۔ پہلا سوال، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اجازت کے بغیر اجتماع کا اہتمام کیا؟ حضرت جی کا جواب، مرکز نظام الدین میں منعقد روزانہ کے معمول کو اور عمومی اجتماع کے پروگرام کو خلط ملط نہ کریں۔ اجتماع عام طور پر ایک بڑی جماعت کا ہوتا ہے جو کھلی جگہوں پر منعقد ہوتا ہے، جس کے لیے متعلقہ حکام سے مناسب اجازت لی جاتی ہے۔ مرکز نظام الدین بنیادی طور پر ایک مسجد ہے جو بنگلے والی مسجد کے نام سے معروف ہے، جہاں سال بھر میں روزانہ عام مذہبی خطبات دینے کا معمول ہے۔ ایک مسجد ہونے کے ناطے مجھے نہیں لگتا کہ خطبات دینے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا عمارت میں دیگر مذہبی گفتگو کے لیے اجازت لی جائے۔ دوسرا سوال، کیا یہ سچ ہے کہ آپ پولیس تفتیش کی حمایت نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت کا جواب، یہ مکمل طور پر غلط الزام ہے۔ ہم نے ہمیشہ حکام کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی تائید کی ہے، یہ ہماری 100 سالہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ تصور کے خلاف ہے کہ تفتیشی حکام کو کوئی تعاون حاصل نہیں ہوگا۔ اب تک دہلی پولیس کی طرف سے ہمیں جو بھی نوٹس موصول ہوئے ہیں ان کا پوری طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال، آپ اپنے اوپر لگے الزامات سے کیوں خاموش ہیں؟ حضرت کا جواب، ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق میں خود کوارنٹین میں تھا۔ پولیس حقیقت سے اور میرے ٹھکانے سے آگاہ تھی۔ ہم سوشل میڈیا کے اور اخباری بیان بازی کے ماہر نہیں، لہٰذا یہ بات سب تک نہیں پہنچ سکی، لیکن میں نے تبلیغ کے ممبروں کو جو جہاں جہاں بھی ہوں خطاب کے ذریعے ہدایت دی کہ حکام کا اس وبا کو ختم کرنے میں مکمل تعاون کریں جو وہ اس وبا کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں۔ کووڈ کا خطرہ چاہے وہ الگ تھلگ رہنا ہو یا ٹیسٹ کروانا ہو یا کوارنٹین میں رہنا ہو۔ چوتھا سوال، جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں جو الزام ہے کہ یہ متعلقہ احکام کے علم میں نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ای ڈی نے اس سلسلے میں آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ حضرت کا جواب، یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ مرکز پر کبھی کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہوئی اور ہم اسے ہمیشہ اسی طرح سے برقرار رکھیں گے۔ ہمیں اس سلسلے میں ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ایسے تمام الزامات صرف میڈیا میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ایسے کسی بھی الزام کی اطمینان بخش وضاحت پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ الزام کیا ہے، اگرچہ کوئی الزام بھی ہو۔ پانچواں سوال، کچھ غیر ملکی جماعتیوں پر ویزا ضوابط کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سیاحی ویزوں پر سفر کرتے تھے۔ مرکز نے اسے ہونے کیوں دیا؟ حضرت کا جواب، لوگ کئی دہائیوں سے اسی طرح کی اجازتوں کے ساتھ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور حکام نے اس مسئلے کی کبھی نشاندہی نہیں کری۔ ہم ہمیشہ پولیس حکام کو مرکز نظام الدین میں غیر ملکیوں کے موجودگی کی اطلاع دیتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ عمل ہے۔ میرے محدود تفہیم میں یہ دیکھنے میں ناکام ہوں کہ یہ ویزا اصول کے خلاف ورزی کے کیسے مترادف ہو۔ مرکز نہ تو کسی غیر ملکی کو مدعو کرتا ہے اور نہ ہی غیر ملکیوں کے لیے کسی ویزا کی کفالت کرتا ہے۔ چھٹا سوال، کیا مرکز ہندوستان میں اس بیماری کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے؟ حضرت کا جواب،
یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ ممبرز کے ریزلٹس پازیٹیو آئے ہیں لیکن تبلیغ کے ممبرز کی بھاری اکثریت کے ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ کیا اس سے مرکز کو بیماری کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ آپ کو یہ سوال خود سے بھی مستقل طور پر پوچھنا چاہیے۔ ہندوستان میں پہلا کووڈ کیس کب رپورٹ ہوا تھا اور کیا اقدامات کیے گئے؟ کتنی دوسری جگہوں پر فیب کے آخری میں اور مارچ کے دوران بڑے بڑے اجتماعات ہوئے؟ کیا انہیں بیماری کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ 7واں سوال، آپ کووڈ کے بارے میں جانتے تھے، آپ نے پروگرام کیوں منسوخ نہیں کیا؟ حضرت کا جواب، مارچ میں پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا جس کے لیے شرکا نے دور دراز مقامات سے پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ فیب کے آخر تک اور یہاں تک کہ مارچ کے وسط تک سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جیسے ہی علم ہوا کہ کرفیو ہے، ہم نے پروگرام بند کر دیا اور شرکا کو باہر نکال دیا۔ 8واں سوال، متعدد مسلمان رہنما جماعت پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت کا جواب، مجھے ایسے کسی طلب کے بارے میں نہیں معلوم، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ کچھ معاملات میں جہاں مریضوں کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو تھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کا پلازما علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے تبلیغ کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کا علاج کامیابی کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی ذات یا مذہب کے مریضوں کو اپنا پلازما عطیہ کریں جو اب بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔